ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. اس دنیا میں جس انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں پیدا فرمایا، کس نے آخر اللہ کے پاس جانا، اپنا طے شدہ وقت پورا کر کے خدا کی طرف پھر واپس کرنا۔ دو حال میں اللہ کے سامنے حاضری ممکن ہے، ایک حالت کی ترغیب کی گئی اور دوسری حالت سے انسان کو ڈرایا۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو ترغیب والی حالت اپناتا ہے، اس کے مطابق دن رات گزارتا ہے، اللہ پاک کے ہاں یہ ترغیب والی حالت لے کر سامنے ہوتا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان یا قابل ترس ہے وہ انسان جس نے وہ حالات پیدا کیے جس سے اللہ پاک نے اسے دور رہنے کی تعلیم دی۔ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق وقت گزارے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دن رات گزارے تو اچھے حال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری، اور اللہ کی طرف سے ایسے انسان کی عزت مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہی روح نکلتی ہے اسی وقت سے ہی اس کی عزت شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک انسانوں کے سامنے وہ دردناک حالت میں مر رہا ہے، اذیت کی حالت میں اس کی روح نکل رہی ہے، بس یہ اذیتیں، یہ دردناک تکالیف، یہ کہانیاں صرف روح نکلنے تک ہیں۔ جو ہی روح نکلتی ہے بس اللہ کے ہاں اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت اس کی روح کی قدر شروع ہو جاتی ہے۔
اور پھر سارے حالات اگلے آسانی کے ساتھ شروع ہو جاتے. اور وہ انسان جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جس سے اللہ پاک نے منع کیا، اللہ پاک کے نبی نے منع کیا، اور دن رات اسی غفلت میں لگا رہا، وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہاں بھی اس کو مشکل میں ڈال دیں، یا یہاں اچھی حالت دے دیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، مہلت کے لیے. جو یہ آخری وقت آئے گا تو سختیاں، بدحالیاں شروع ہو جائیں. قرآن کریم میں ان دونوں حال کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. من عامل صالحا فلنفسہ، اس میں اچھی حالت کا ذکر ہے. ومن اساء فعلیہا، اس میں دوسری حالت کا ذکر ہے. جو انسان اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے اچھے عمل کرتا رہے. من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے. الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے مفہوم میں اس کی ذات بھی شامل ہے، خاندان بھی شامل ہے، حتیٰ کہ محلے والے بھی شامل ہیں، اور اس کی نسلیں بھی شامل ہیں. جس نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اعمال کیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا، کیونکہ آپ کی تعلیم کے بغیر اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کوئی نیک عمل نبی کی تعلیم کے بغیر نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہم زبان سے کوئی کام کریں، کوئی قول اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اللہ کی دربار میں تب مقبول ہوگا جب سنت کے رنگ میں ڈھلا ہوا. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے ہاتھوں سے جو کام سرزد ہو رہے ہیں وہ کام بھی ایسے ہیں جو نبی کی سنت کے مطابق ہیں تو اللہ کے ہاں قبول ہے، وہ نیکی ہے. اگرچہ ظاہراً اپنی ذات کے لیے کام ہو رہا ہے، یعنی ہم کمائی کر رہے ہیں، روزی کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بظاہر دنیا کما رہے ہیں، لیکن نیت ہے ہماری کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلال اپنے لیے بھی کمانا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کمانا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا کام بھی نیک اعمال میں شامل ہے. اس نیک عمل کا، نیک روزی کمانے کا فائدہ اپنی ذات کو بھی ملے گا اور اپنے خاندان کو بھی ملے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، یہ نیک اعمال ہمارے ہی فائدے کے لیے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھتے ہیں. غرض اپنے جسم سے جو بھی نیک کام کیا جا رہا ہے وہ نبی کی سنت کے مطابق ہے، وہ اچھا عمل ہے اور ہمارے لیے مقبول ہے، ہمارے فائدے میں. اگر اس سے ہٹ کر بظاہر کتنا ہی خوبصورت ترین عمل نہ، کام بڑا اچھا ہے اور اس کا انداز بھی بڑا اچھا ہے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، وہ اللہ کے ہاں برا عمل ہے. وہ ہماری اس حالت کی طرف جانے والا عمل ہے جس سے اللہ پاک نے ہمیں ڈرایا ہے. اے انسان، اچھی حالت کے ساتھ آ، فرما بردار بن کر آ، تابع فرما بردار بن کر زندگی گزار. تو یہ دن رات ہمارے فائدے میں لکھے جا رہے ہیں.
اور اگر ہم نے نافرمانی میں وقت گزارا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو پورا نہ کیا، ویسے وقت گزرتا رہا، تو یہ اپنا نقصان کر رہے۔ یہ دونوں کیفیتیں ہر انسان پہ آتی ہیں، اچھی حالت بھی ہے اور بری حالت بھی ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی قدرت کے مطابق اپنے حالات اچھے بنا سکتا ہے، اور اپنے ہی اعمال ایسے کر کے برے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ قادر مطلق ہے، وہ برائی کی وجہ سے فوری طور پہ گرفت فرما دیں، برے حالات آ جائیں، یا غلط کام کیے جا رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ اللہ حکمت جانتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ مہربان ہے۔ لیکن اصل کامیابی والی اور اصل فلاح والا جو راستہ ہے، جو کامیابی والی صورت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی والا ہے، نیک اعمال کریں گے فائدہ ہمیں ملے گا۔ ہمارے جسم سے جو بھی نیک عمل نکلتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، زبان سے یا کسی اور جسم سے، وہ اللہ رب العزت کی دربار میں تب قبول ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور برا عمل وہ ہمارے لیے وبال ہے، ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت کے مطابق فوری ہمیں نقصان نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے جب برا عمل انسان کرتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوری اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مولا دیتے ہیں شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے اور اس غلطی سے معذرت کر لے، فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ نہ لکھے۔ اور جب نیکی کرتا ہے بندہ، فوراً نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو نیکی ہماری فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور فوری ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ پاک بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی زیادتی انسان پہ نہیں فرماتے۔ اگر مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو دو حالتیں ہمیں دی گئی ہیں، ان میں سے بری حالت کو انسان اپناتا ہے، اپنی غفلت کی وجہ سے برے حالات پیدا کرتا ہے، زبان سے، عمل سے، اپنے جسم کے کسی عضو سے نافرمانی ہوتی ہے تو سزا کا نظام شروع ہو جاتا ہے، تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہی حالات جو مشکل پیدا کر رہے ہیں وہ آسانی پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی محض نفع کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اچھی جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔ اچھے عمل کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ عارضی زندگی گزار لیں گے تو قرار والی جگہ، سکون والی جگہ ہمیں ملے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ محض نفع والی زندگی کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق انجوائے کیا، خوش تو رہیں گے لیکن نقصان آئے گا، روح نکلتے ہی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ زندگی عارضی زندگی ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دیے وہ عارضی ہیں. اللہ پاک نے جو ہمیں مواقع عطا کیے ہیں وہ سب عارضی ہیں. اپنی خوش بختی سمجھے، خوش نصیبی سمجھے، اپنی اس عارضی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اچھے عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور کوشش کریں ہمہ وقت ایسے کام ہوں جو اللہ کی رحمت نازل ہونے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آنے کا ذریعہ بنے. ہم اپنی زبان سے بھی ایسے کام، ایسے اقوال نکال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، رحمت لینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. جسم سے وہ اعمال بھی کر سکتے ہیں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں جنہوں نے کبھی ایسے جملے بولے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا، کبھی ایسے کام کیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ ان کو بھی فائدہ اور ارد گرد والوں کو بھی فائدہ ہوا. صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں آسان عبادات دی ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے آسان ترین ذرائع ہمیں عطا کیے گئے. اب ہماری مرضی ہے وہ کامیابی والا راستہ اپنائیں یا ناکامی والی راہ اختیار کریں. دن رات تو گزر رہے ہیں، اچھی کھانے والا بھی وقت گزار رہا ہے، اچھی کمانے والا بھی اپنا دن رات زندگی کا گزار رہا ہے، لیکن جو حالات اچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے وہ اپنا یہ ہے کامیاب. قرآن کریم پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ سب عبادت والے کام. اللہ نے مال دیا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، یہ بھی نیکی ہے. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس پہ اللہ رب العزت نے رحمتوں کا وعدہ فرمایا، اور ایک دفعہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی. اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایمان تو شرط ہے ہی، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں، وضو کی شرط نہیں، وقت کی شرط نہیں. جب چاہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں گے اللہ پاک کی طرف سے 10 دفعہ رحمت نازل ہوتی. اور پھر خلوص محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں اضافہ فرماتے ہیں. 100 دفعہ پڑھنے کے برابر ثواب، یعنی پڑھا ایک دفعہ ہے، اللہ تعالیٰ 100 دفعہ پڑھنے کے برابر ثواب. اور اس سے بڑھ کر اگر ہمارا خلوص اور زیادہ ہے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. یعنی ایک دفعہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 دفعہ رحمت، خلوص بڑھا تو 100 دفعہ پڑھنے کے برابر ثواب. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ایک دفعہ، ثواب ملتا ہے 700 دفعہ پڑھنے کے برابر. اس سے اگلا بڑا فائدہ، اس سے اگلا بڑا کمال، جو بندہ درود پڑھتا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بڑھتا ہے، مدینے والے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد کوئی دنیا کی چیز کام آنے والی نہیں ہے، نہ ہماری نمازیں، نہ عمل، نہ کچھ.
قیامت والے دن صرف اور صرف ہمیں اگر بچا سکتی ہے اللہ کے عذاب سے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے اسے نبی کی نسبت اور نبی کی شفاعت ملے گی۔ اس لیے اس دنیا کے اوقات کو بڑا قیمتی وقت سمجھے۔ یہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان کے بھی فوائد ہیں، یہ بھی ہمیں کام آئے گی قیامت والے دن۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات دینے والے چیز وہ نبی کا تعلق، نبی کی نسبت اور نبی کی شفاعت، وہ درود سے زیادہ حاصل ہوتی ہے اور نبی کی سنتیں اپنانے سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ساری زندگی ہم اگر نبی کی سنت کے مطابق گزار لیں گے تو یہ ہماری اچھی حالت ہوگی، اور اچھی حالت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری، اور پھر وہاں عزت ہی عزت ملے گی۔ خدا نہ خواستہ غفلت میں وقت گزار گئے پھر ناکامی ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھی وہ پڑھیں۔ چلو کرو، چلو کرو۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم وزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي ورثا. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا راحم المساکین یا اجود الاجود. ہم سب کی حاضری قبول فرما. یا ارحم الراحمین تمام گناہوں سے توبہ ہے، اپنے فضل سے ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ زمینی اور آسمانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما. پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم پریشان ہیں ان کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بڑے چھوٹے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے درجات بلند فرما. تمام مسلمانوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرما. اپنے تمام گھروں کو آباد فرما. ہماری اس مسجد کو آباد فرما. یا ارحم الراحمین جو خیر ہم نے مانگی وہ عطا فرما. جو ہمارے لیے مناسب ہے لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں مانگ سکے
تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.